قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث کا ایک ہی مضمون ہے، وہ ہے استقامت. ہدایت کے راستے پر، دین کے راستے پر استقامت اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. الاستقامہ فوق الف کرامہ، مشہور بزرگوں کا مقولہ ہے. استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے. لیکن صاحب کرامت جو ہے اس کی گمراہی کے چانسز ہیں. آج صاحب کرامت تو کل نہ رہے اور وہ شیطان اس کو بہکا دے. لیکن جس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی راستے سے ہٹ نہیں سکتا. استقامت کا مطلب ہی استقامت قیام سے، اس کو جو چیز ہے وہ مستقل بنیادوں پر حاصل ہو رہی ہے، وہ کبھی اس سے چھینی نہیں جائے. جب ایک آدھ چیز مستقل الاٹمنٹ کر دی جائے، آپ بتائیں تو وہ جیسے آپ کرائے کے مکان میں رہیں تو آپ کی کیفیات اور ہے، اور اگر ذاتی خرید لیں تو کیفیات اور ہو جائے. ٹیکسی میں بیٹھے کیفیت اور ہے، اپنی ذاتی گاڑی خرید لیں تو کیفیت اور ہے. یہی ہے اگر آنا جانا لگا ہوا ہے کیفیات کا، یہ تو کرائے کی گاڑی پر ہے، اس میں اتار سکتے ہیں آپ کو. اگر وہ استقامت اور آپ کو مستقل مقام کی حیثیت، اس لیے کیفیات کے بعد مقام آتا ہے کہ فلاں کو بزرگ کو فلاں مقام آتا ہے. کہ مقام اب قابل زوال نہیں ہے، اس سے پہلے قابل زوال ہے. پیغمبر السلام صاحب ان کا نصیحت کریں گے قل آمنت باللہ اللہ بالایمان ثم استقم. اب جم جائے اس بات کہ ہر حال میں ہر چیز میں ذات الہی سامنے ہوتے ہیں. آمنت باللہ کا مطلب کہ اللہ پر ایمان لائے گا. کیا مطلب ہے؟ سارا کچھ ان کے حوالے کرنے کا. ایمان نام کلی طور پر اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرنے کا ہے، اپنے آپ کو حوالے جانے کا. دل سے تصدیق کہتے ہیں اس کو ہم علمی زبان میں. تصدیق مطلب کہ دل دے دیا، جس کو آپ نے قلب دے دیا تو قالب تو اسی گئی، قالب تو اسی کا. اس لیے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں نا کہ اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب قلب میں کمال پیدا ہوتا ہے اس کیفیت میں تو وہ آداب پر اثر انداز ہو جاتی ہے، خود بخود اسلام آ جاتا ہے. جو شخص نماز بھی پڑھا کرے گا، سب احکام پر خود عمل کرے گا، اس کا دل مجبور محبت ہو کر اس سے محبت کام کرائے گا. دیکھو کتنی اونچی بات. اس لیے استقامت جو ہے اس کی کوشش کرے انسان ہر عمل میں استقامت حاصل کرنے کا. اور ایک بات قاعدہ کلی سن لو، شاید یہ کسی سے سنو، ہر چیز کے حصول کے لیے پہلے تکلفاً کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی عادت اور عبادت اور استقامت ساری چیز بن جائے گی. لیکن پہلے تکلف کرنا پڑے گا. تکلف کا دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی آپ اس معمول کو کر رہے ہیں، چیز کو کر رہے ہیں. دل کے چاہنے بھی نہیں چل رہے. چلتے چلتے پھر ایسا ہو جائے گا کہ اس کے بغیر دل نہیں لگے گا. جس طرح اس کے پہلے اس کے بغیر دل لگتا تھا، اب اس کے بغیر دل نہیں لگے گا. پہلے ویسے دل لگ رہا تھا. ہمیشہ یاد ہے اس کی حصول پہلے تکلف ہوتا ہے، بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلہ کر کے وہ چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے کہ کبھی چھینی نہیں جائے گی.
جیسے پیغمبر صاحب فرمایا نا ہرقل کی روایت میں ہی نہ تو خالق و بشاشت القلوب، جب ایمان کی بشاشت دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. ساری چیزیں باہر رہتی اندر نہیں جاتی. اس لیے متنبی ویسے تو متنبی ہے، اس کتاب میں تو اس کی پسند نہیں. متنبی کو اس نے نبوت کے بیچ میں دعویٰ کر دیا تھا، بعد میں توبہ طائب ہو گیا، بچت ہو گئی اس کی. لیکن شاعر تھا تو کسی کی تعریفیں تو روحیں کی، دوسرے کو پتا چلا برباد کی بچا کے. لیکن اس کا یہ شعر پہلا جو شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، عذر العباد حول قلب لطائه وحول احبت منه فی سودائه. اے ملامت کرنے والوں، تمہاری ملامتیں تو دل کے بائیں پھرتی رہتی ہیں اور میرا محبوب تو دل کے نہا خانے میں. وہاں تو جاتے ہی نہیں تمہاری ملامت، تم کچھ بھی کرتے رہو. لا يخافون في الله لومۃ لائم، اور یہی عدل العباد. اور پھر میں نے عجیب بات ہے، مجھے تو ویسے پسند تھا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بعد میں بھی میں نے ایک جگہ کہتے جب بڑوں سے عشق ہو جائے تو بہت سی چیزیں آج خود ہی منتقل ہو جاتی ہیں بغیر. تو میرے شیخ فرماتے ہیں جب خلت کا تعلق ہو جاتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ تو پھر اس کے علوم اور روحانیت اور دین سب کچھ خود آ جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، میں خود بخود دین پر آ جائے گا، ساری چیزیں خود مفت میں مل جائیں گی، پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا. عذل آواز حول قلب لطائه، عذل ملامت، آوازل کی ملامت میرے دل کے ارد گرد. فی سودا، جہاں بالکل کالا خون ہوتا ہے، کالا خون بالکل اندر ہوتا ہے. اوپر والا یہ لال لال خون ہوتا ہے نا، یہ لال لال خون تو کچا خون ہوتا ہے، یہ پک جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے. یہ آپ جیسے خون باہر گرے گا جسم سے فوراً کالا ہو جائے گا، اس کا کلر کالا ہو جاتا ہے. اس لیے فرق یہ ہے نا کہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا، خون تو بہت نکلتا ہے لیکن وہ سفید ہو جاتا ہے اور خون کالا ہو جاتا ہے. مطلب وہ خون نہیں ہے، وہ لال رنگ کا ایک مائع ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے، کیونکہ خون والا جانور سمندر میں پانی میں زیادہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ خون گرم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ٹھنڈے کو برداشت نہیں کرتا. تو باہر زیادہ دیر رہے گا تو باہر نکلنا پڑے گا. تم کتنی دیر نہ آلو جس کے بعد باہر آنا پڑے گا. تمام جانور جو ہوں گے سب باہر ضرور آئیں گے، اس کے خون والے جانور دریا بہتا ہو، دریا گھوڑا ہو، باہر پھر آئے گا، وقت باہر گزار رہا ہے. تو فی سودائی، دل کے نہا خانے میں محبوب کی محبت. تو اللہ تعالیٰ پھر دل کے نہا خانے میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کا عشق اور اللہ کا عشق وہاں پہنچ جاتا ہے، اب اس کو کیسے کوئی نکالے گا؟ کیونکہ وہ ہے ہی ایسی جگہ پر جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا. بولو تو پہنچے گا، زیادہ تو دل نکال گیا نا. دل کے نہا خانے میں کیا ہوں گے؟ اگر گریں گے بھی بندہ مر جائے گا، تو وہ تو روح لے کے چلے گی سارا کوئی مال. بھائی باہر ہو تو چھین لینا، کپڑے اتار لے، جیب میں سے موبائل نکال لیا، آدم خان کا کتاب نکلا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جو دل کے نہا خانے میں جو چیز ہے پھر وہاں ایمان اس لیے مل رہا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ حببا الیکم وزینوا فی قلوبکم، اللہ نے محبوب کر دیا اور دلوں میں مزین کر دیا، دل کے اندر مزین. تو استقامت بہت بڑی، لیکن اس کو پہلے تکلف ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی معمولات میں اور اعمال میں پہلے تکلف کرو، دل نہ چاہے پھر بھی کرو، پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے عطا کرے. تلاوت کا معمول ہمیشہ کے لیے مل جائے گا، ذکر کا ہمیشہ کے لیے مل جائے گا، تقوی ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. شروع میں تکلف پر مجاہدہ کرنا ہوگا. جو ہم کہتے ہیں آج خود مل جائے، دنیا میں آج خود تو کچھ بھی نہیں ملتا. اب دیکھو ایک ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو کس قدر اس کی حواس پر ڈرائیونگ سوار ہوتی ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے چلا رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے موبائل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سچے کپڑے بھی اور آپ سے کپڑے بھی لگا رہا ہے. پھر کیونکہ اس کو ڈرائیونگ کا فن اب پر استقامت حاصل ہو گئی، اب زوال ہونے والا نہیں.
ماشاءاللہ جی یہی مثال دیا نہیں بہت زبردست بہت ماشاءاللہ اعلیٰ بہت اعلیٰ ظاہر ہونے والی نہیں، لیکن مجھے نیا نیا سیکھ رہا ہے تو اسے ظاہر ہو جائے گا نہیں چلانے، بلکہ اصول ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا گاڑی کا تو فوراً اس سے گاڑی چلواؤ، ورنہ اگر نہیں چلائے گا نا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس پر حیبت طاری ہو جائے گی، تو وہ ایک دفعہ کو خوف آ جاتا ہے، خوف کی کیفیت تھوڑی سی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، استقامت والے پر بھی کبھی کبھی شیطان چھاپا مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا توبہ استغفار کرتا ہے پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جس کو اللہ استقامت اور مقام دیتے ہیں، اگر کبھی اپنی کمی بیشی کی وجہ سے وہ نیچے آ بھی جائے، جب وہ بحال ہوتا ہے تو اس سیٹ پر اگر کسی کمشنر کو گورنمنٹ اس کی کسی کمی کی وجہ سے معزول کر دے، جب بحال کرے گی تو چپڑاسی نہیں لگائی، کمشنر ہی لگائے۔ دیکھا کار پاکارا قیاس، پاک لوگوں کے عمل کا اپنے پر مت قیاس کرو، گرچہ یکساں در نوشتر شیر و شیر، اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں برابر ہے، قیاس مت کرو، وہ توبہ کر کے وہیں چلے جائیں گے جہاں سے آئے وہیں پہنچ ان کو وہی مقام نصیب ہو جائے گا۔ تو اس پر قیاس مت کرو یار، اس نے ایسے کہا تو میں نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو چپڑاسی بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دوست ہے، اس سے کمی بیشی ہو گئی۔ دیکھو کتنے بڑا واقعہ پیش آیا، جو عبداللہ ادرسی کا کتنا بڑا واقعہ، لیکن جب وہ بحال ہوئے تو پھر وہ اسی مقام پر تھے، شبلی ان کا مریدی تھا، وہ اس مقام پر تھے، لیکن اللہ کے رحمت بندوں کو دکھاتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہابی چیز ہے، میں عطا کرتا ہوں اس کو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ ہاں پہلے کوشش تمہیں نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے تو بندہ اگر کوشش نہ کرے، آن نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی ایمان تمہیں دے دے تم نہ چاہو، قرآن کہہ رہا ہے کوشش کرتا ہے، کتنی بڑھتی کوشش کرے، کتنی بڑھتی انسان کوشش کرتا ہے وہ پھر عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے حضرت والا بھی ہمیشہ تک کہ عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو، یار ہم نے کرنا ہے، ان جگہ میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو اس سے کیا ملے گا، ہمیں یہ نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ جب آدمی کہتے کھولے یا نہ کھولے سارے اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کل اس شعر کا مجھے بہت غلبہ ہے، میں بہت دعا بھی کرتا ہوں اپنے لیے، پہلے شمار کرتا ہوں سب کو، دوستوں کو اور پورے عالم کو۔ اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، اے وہ ذات جو رزق بھی دیتی ہے، قوت رزق، تمکین اعمال پر جماتی بھی ہے، ثبات اور استقامت بھی دیتی ہے۔ قوت میں ظاہری رزق ہے اور تمکین و ثبات میں باطنی روحانی رزق ہے۔ اے دہندہ، اللہ دونوں رزق تو نہیں دینے، روٹی بھی تو نہیں دینی، ہمارے جسم اور روح کو بھی غذا دینا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اے دہندہ قوت، قوت کہتے ہیں قوت لا یموت ہے نا، تو قوت میں نا رزق، قوت المختصی شرح ہے بخاری کی، جلال الدین سیوطی کی جو حاشیے پر جو کتاب کبھی نہیں پڑھتے، خیر ملک صاحب کو تبلیغ ہے۔ اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، اے وہ ذات جو رزق بھی دیتی ہے، تمکین و ثبات بھی دیتی ہے، ہمیں جماعتی اعمال کے اوپر اس کی توفیق دیتی ہے۔ خلق را اسی بے ثباتی سے نجات ہے، اللہ مخلوق کو اس بے ثباتی سے کہ صبح کو با یزید ہے، شام کو ننگے یزید ہے، صبح کو اللہ کا ولی ہے، شام کو جناب وہ اعمال شیطان والے کر رہا ہے، اے اللہ پوری مخلوق کو اور خود بھی اپنے شمار کرے، مجھے بھی پوری مخلوق کو اس بے ثباتی سے نجات دے دے، اپنے راستے میں جما دے۔ عجیب و غریب، میں تو ہر نماز میں آپ کو مانگتا ہوں اپنے لیے اور دوستوں کے لیے۔ اے دہندہ، انسان ایک کام کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں کچھ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے حضرت والا عجیب بات فرماتے تھے کہ دخول خروج کب تک کرتے رہو گے؟ دخول یعنی رحمت اللہ داخل ہو گیا پھر نکل گیا، پھر داخل ہو گیا پھر نکل گیا، کب تک کرتے رہو گے دخول خروج؟ آگے نہیں جانا، یہیں رہو گے تم سرحد کے اوپر بھاگے بڑھتے رہو گے، یعنی تم نے سرحد ہے اللہ کے قرب کی ہوئی، ادھر شیطان ادھر رحمان، اب رحمان میں ادھر گھس گئے، پھر تھوڑی بار نکلا پھر گھس گئے، بھائی اگلی منزل کیسے تھے؟ موت آ جائے گی اسی میں،
سرحد کے اوپر مر جاؤ منزل پر نہیں پہنچنا. حضرت والا عجیب بات ہے یہ تو خون خروج کم تک آگے جاؤ آگے نکلو اور بہت مقامات ہیں. اللہ کے قرب کا مقام تو کبھی ختم ہونے والا نہیں. جنت میں جانے کے بعد بھی ختم ہونے والے قرب کے مقام عجیب بات ہے. وہاں بھی ہر دفعہ کی زیارت کے بعد جو قرب ملے گا پچھلا ایسے لگے گا ابھی تک کچھ نہیں تھا. مولانا رومی فرماتے جب میں ایک اللہ کی محبت کی بات کرتا ہوں تو پچھلی جو مجلس اس پر استغفار کرتا ہوں اس وقت انہیں کوئی بات نہیں کر سکا تو اللہ کی محبت کی جو اب تو کر رہا ہے اور اگر ہی کرتا ہوں پھر پچھلی میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ قرب بڑھتا جا رہا تھا نا. لامحدود نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے. اس لیے فرماتے ہیں خلق را یہ بے ثباتی دے بہت بہت دل ہوتا ہے بے ثباتی نے ہمیں تباہ کر رہا. ہم سرحد کے اوپر ہی کھڑے ہیں تھوڑے سے ادھر ہوئے شیطان پکڑنے لگا. یعنی کہ ہم آگے اتنے نکل جائیں کہ شیطان اور نفس کے پہنچ سے دور ہو جائیں پھر کتے کی طرح دور سے تو بو بو کرے ہمارے کام زندہ قوت و تمکین و سوال بہت عجیب چیز ہے. زندہ قوت ہے وہ ذات جو رزق بھی دیتی ہے تمکین و ثبات و تمکین کے مقابلے پر تلوین ہے. تلوین رنگ بدلنا گرگٹ کی طرح ابھی کچھ ابھی ہو سو اللہ والا بنا ابھی ابلیس اور شیطان بنا. بے ثباتی استقامت ہے. اے زندہ قوت و تمکین و ثبات خلق را بے ثباتی دہ مخلوق کو بے ثباتی سے نجات مانگنا چاہیے. اللہ سے استقامت یاد رکھو ہر کرامت سے ان کی چیز ہے. جس دن ہمیں استقامت مل گئی کسی بھی چیز پر یاد رکھو کسی پر مل گئی تقوی پر مل گئی استقامت ہمیں اعمال پر مل گئی سمجھو باپ محفوظ ہو گئے اور ایمان پر خاتمے کی یقینی بشارت جماعت اسی لیے رہے نا اپنے دروازے پر کے نوازتا ہے نوازنے کے لیے جماعت. اس لیے ہر عمل میں یہ جو ہم کچھ دن کر کے چھوڑتے نا اعمال کو یہ بہت خطرناک ہے. دائمی اپنے آپ کو اعمال پر لگائیں تقویٰ دائمی اختیار کریں. کوشش کرو ہمت کرو انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ صبح مستقبل شام کو غیر مستقبل اللہ معاف فرمائے فلاں دن مستقبل فلاں دن غیر مستقبل ایسا نہیں ہے. توبہ استغفار بھی کرے پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے اور مانگتا رہے. توبہ استغفار کسی حال میں نہ چھوڑے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں جناب وہ غلطی کر رہے ہیں. اس لیے تو عمدن و خطان لفظ ہے اللہ عمدن جو گناہ کے ماں پر خطان یعنی وہاں خطان بھی جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی اپنا خود چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے تو معافی مانگی ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے رسول کو پتہ ہے. ہمارا رسول بتا رہا ہے کہ جو خطا ہے چاہے ہم اس پر دوبارہ میں گناہ نہ لکھیں لیکن وہ تمہاری زندگی میں کمی لائے گا. خطا وہ کمی لائے گا. نہ سمجھو خطا اگر ہو گیا اور کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا عالم والا عالم میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا تیرے علم میں بھی نہیں ہے وہ تجھے نقصان پہنچائے گا تیرے مرتبے کو تیرے قرب میں آڑ بنے گا. عجیب بات ہے یہ آپ غور کرو اس پر. جی علماء فرمایا ہم تو آمدن نہ لیتے کرتے ہیں خطان بھی اگر نالاقی ہے تو اس کی بھی معافی مانگو. جو تمہارے علم میں نہیں اس کی بھی معافی مانگو. ایسا نہ ہو کہ بھیا کہیں مارے جاؤ تو ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. ہر گناہ اور ہر نالائقی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے. اس لیے نوریاں مرنوریاں نوری نور والی چیز نور کو کھینچتی ہے اور ناریاں مرناریاں طالبات اور ناریوں کو طلب کرتی ہے. آگ کو کھینچے گی اور نور کو کھینچے گی. یہ اللہ نور السماوات نور کا کام کرو گے نور کھینچے گا. نار کا کام کرو گے تو کھینچے گا. نار شیطان کہتے ہیں وہ بھی نار سے بنا خلقتنی من نار. دیکھو نور اللہ نور السماوات سبحان اللہ ماشاءاللہ. مثل نوری کا مثل نوری کمشکماسن یہاں مصباح المصباح کی زجاج. کتنی پیارا کتنی پیاری آیت ہے. مزہ آ جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ کے نور کو اس انداز میں بیان ماشاءاللہ کیسا اللہ کا نور اللہ
اللہ حضور اے منور السماوات، یعنی آسمان زمین کو منور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ نہ ہوتا بس دے رہا ہے باطن کو بھی ظاہر رسول اللہ نکالے دے رہا ہے، ایمان ہے رسول اللہ کا سنت میں اس ہمارے اندر بھی دے رہا ہے۔ سراج المحاور کا دیکھو، یہ دیکھو ہم اپنا سورج بھیج رہے ہیں، سورج مثال دی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج بھیج رہے ہیں، ظاہری سورج بھی نہ ہو تو اندھیرا، باطنی سننا تو اندھیرا۔ اس لیے جو بھی نور کا کام کرے گا اللہ کی طرف کھینچے گا، نور یا مر نور یا ناریاں مر ناریاں ناری تو کہا شیطان فوراً آئے گا، آ جائے گا، پہلے نفس کے تقاضے سے کرے گا، پھر شیطان آ کر چکر آئے گا، پھر ایسا گناہ کرائے گا کہ پہلے اسلام سے نکالے گا۔ نفس پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے، یہ جب گناہ کراتا ہے تو اب توجہ ہو جاتی ہے کس کی؟ شیطان یہ اپنے جیسا چھوٹی موٹی چوریاں کر رہا ہو نا جی، اور کسی نظر پڑ جائے جو بڑے ڈاکو ہیں، یہ کام کر لے آؤ اب اس کو سکھاتے ہیں بڑا چھاپا کیسے مار رہے ہیں، یہ ایسے راستہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو سادہ لوگ پارٹی تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو چھوٹی موٹی وارداتوں کا عادی ہوتے ہیں، ان کو لے جا کر جیل میں جا کر بگڑتے کیوں ہیں؟ لیکن جیل میں ان کے نا جو بڑے گرگے ہوتے ہیں، ان کے بندے ہوتے ہیں، تو ہے کوئی مان سے تکڑا ہے جی، ہاں یہ صحیح ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ چھوٹا جرم ہے، اتنا ڈال دیا ہمارے ساتھ فلاں قتل کرنا، کرائے کے قاتل بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں؟ تو شیطان جب انسان نفس سے چھوٹا گناہ کرتا ہے میرے ہمارے اب پہنچ جاتا ہے، یہ تو اندر بیٹھا ہے تو عربت کراتا ہے، پھر وہ پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر پھر اس کو دار اسلام سے نکال اس لیے استقامت بہت اہم ہے۔ اللہ سے یہ جو دعا کو کرنا چاہیے، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کیا ہے؟ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، عام ترجمہ ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا نہیں، ہدایت کے راستے پہ چلا، دیکھنے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پیشانی کے بال سے پکڑ کر ہے حدیث میں کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں ہدایت پر چلا، تو چلائے گا تو ہم ضرور چلیں گے، اگر دکھائے گا تو راستے میں رہ جائیں گے۔ اس لیے دو معنی رات الطریق اور ایصال المطلوب کا دو معنی کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، راستہ دکھانا، کہاں جانا ہے جی؟ فلاں جگہ سے، یہاں سے یوں جاؤ، وہاں سے سجدے کھبے پڑ جانا، وہ بیچارہ راستے میں گم ہو گیا، اس کو نہ سجدہ ملا نہ کعبہ ملا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ فلاں اچھا یار میں بھی جا رہا ہوں، بیٹھو یار موٹر سائیکل پر میں جا رہا ہوں، بس پھر تم آنکھ بالکل آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتی، یہ بھی نہیں دیکھتے یار صحیح جا رہا ہے غلط جا رہا ہے، کیونکہ صاحب کو پتا ہے مجھے پہنچا ہی دے گا، معقول آدمی ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر اراد الطریق ہو کے ادھر جا تو بیچارہ ہار دے گا، یار کون سی گلی ہے، یہ گلی ہے وہ گلی ہے، یہ گلی ہے وہ، کیسی پریشانی؟ تو جب اللہ ہدایت کرے تو پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ہدایت کی گاڑی میں اٹھا دے آنکھیں بند کر پہنچ جاؤ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ لوگوں کی برکت سے مثال کر دیا جی اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، میرے تمام متعلقین کو، متعلقین کو، تمام ایمان والوں کو استقامت علی الایمان اور استقامت علی التقوی، آمین، استقامت علی الاعمال، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و اجمعین۔ جزاک اللہ، بہت فائدہ ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب صحیح ہو گئے تھے، خوش ہیں سارے؟